اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں حدیث مبارک سے کہ بھئی وہ 7 گناہ جو ہیں ہلاک کر دینے والے وہ کون سے ہیں، تو اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ جو ہیں بعض علماء اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے قرآن میں حد کا ذکر فرمایا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن میں آگے سزا میں جہنم کا ذکر ہے، سمجھو کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب بعد حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مثلا 7 ذکر فرمایا کہ یہ 7 گناہ جو ہیں کبیرہ ہیں، دوسری حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور گناہوں کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ ہیں۔ تو اس لیے علماء نے جمع کیا ہے اور باقاعدہ اس پر مفصل اور علیحدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو تقریباً 70 گناہ ایسے ہیں جو کبائر میں آتے ہیں۔ 70 گناہ جو ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں 7 کا ذکر آ گیا، بس دوسری جگہ پر کسی اور کا ذکر آ گیا، اسی طرح کسی اور حدیث مبارک میں اور کا ذکر آ گیا، تو یہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک دفعہ حضور نے 7 بیان کر دیے تو لہذا بس ختم ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ بھی جو آدمی اچھا عمل کرے گا اللہ اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ تو اب ایک جگہ تو 10 گنا کا ذکر ہے، اور ایک جگہ قرآن ہی میں ہے کہ 700 گنا، تو اب وہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اچھا، ایک جگہ قرآن پاک میں ہی ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی جس کے ثواب کو بڑھا دے جس کے لیے چاہے، اس کی مرضی۔ تو اس لیے اب یہ تو نہیں ہوتا کہ 10 کا آ گیا تھا تو پھر 700 کا کیوں آیا، اگر 700 کا آ گیا تو پھر اس سے زیادہ کا کیوں آیا؟ تو یہ اللہ کی رحمت و عنایت ہوتی ہے کہ کم از کم 10 گنا تو ملنا ہی ملنا۔ اور اس کے بعد جیسے ہمارا اخلاص عمل میں بڑھے گا تو 700 گنا تک بھی ہم پہنچ جائیں گے، اور اگر اس میں بھی اخلاص بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اور بھی زیادہ ثواب بڑھا دیں گے۔ لیکن آپ نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی، ہر بندے نے نماز پڑھی الحمدللہ، لیکن ہر آدمی کو نماز کا ثواب ملے گا اس کے اخلاص کے مطابق، کہ جس نے جتنے اخلاص سے، خشوع سے، خضوع سے اور انتہائی تمام شروط و ارکان پورے کر کے نماز پڑھی ہے، صاف بات ہے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی لیکن کھیلتا بھی رہا، ایک آدمی نے نماز پڑھی کبھی داڑھی سے کھیلتا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیلتا ہے، نماز تو اس کی بھی ہو گئی لیکن اس کا ثواب تو اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نماز میں ارکان رکھے ہیں، واجبات رکھے ہیں، سنن رکھے ہیں، اسی طریقے سے مبطلات صلاۃ بھی ہے کہ کوئی نماز میں ہنسنا شروع کر دے، کوئی نماز کی حالت میں کہا لگانا شروع کر دے، کوئی نماز کی حالت میں کھانا شروع کر دے، کوئی نماز کی حالت میں پانی پینا شروع کر دے، کوئی نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں سے ایسی حرکات کرے کہ دیکھنے والے کو یہ نظر آئے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے نماز کی حالت میں ادھر ادھر التفات کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں کوئی آدمی اپنی داڑھی سے کھیلتا ہے، کوئی کپڑوں سے کھیلتا ہے، کوئی گھڑی نکال کے دیکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو مکروہات اور بعد مبطلات صلاۃ میں آ جاتی۔ تو اس لیے اب نماز تو لاکھوں آدمیوں نے ادا کی، لیکن جتنا جس کا اخلاص ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی بڑی واضح مثال جو ہے حدیث مبارک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا لوگوں خبردار میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، فرمایا خبردار لا تسبوا وصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو کبھی برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا۔ تم لاکھ ترقی کر لو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا
ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تو اس کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ احد پہاڑ سونے کا تو اس میں تو اتنے ٹن جو آ جائیں کہ مدینہ منورہ والے 10 سال کھا لیں 100 سال کھا لیں. لیکن صحابی خیرات کر رہا ہے ایک مد, کیونکہ جو صحابہ کا اخلاص ہے وہ کسی کا اخلاص نہیں ہو سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ حضور کے صحابہ انبیاء سے ان کی شان کم ہے, لیکن ساری کائنات کے اولیاء سے شان جو ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ وہ اصحاب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض حدیثوں میں ذکر آیا 7 الموبقات کہ 7 گناہ ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ بس انشاد میں بند ہو گیا, دوسری حدیثوں میں اور گناہوں کا ذکر آیا, تیسری حدیث میں اور گناہوں کا ذکر آیا, حتیٰ کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکبائر زواجر, اس کا 70 تک انہوں نے جمع کیا ہے احادیث مبارک کو کہ یہ 70 گناہ جو ہیں یہ کبائر میں ہیں. اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ نیکی کرنے سے نہیں مٹتا. یعنی اگر تم نے کبیرہ گناہ کیا نعوذ باللہ پھر کہو بھی نیکی کر رہا ہوں نیکی کر رہا ہوں مٹ جائے. کبیرہ گناہ کے مٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے راست دروازے پہ آ کے سچی توبہ کرے. اگر توبہ کرے تو پھر کبیرہ گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جائے. کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب پورے شروط کے ساتھ ندامت بھی ہے, گناہ کو بھی چھوڑا, آئندہ بھی نہیں کرے گا, توبہ کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, چاہے کتنا بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جن جن گناہوں پہ حد ہے وہ بھی کبیرہ, قرآن پاک میں جن جن کبائر پر وعید جہنم ہے سمجھ لو وہ بھی کبیرہ. اور اس کی تفصیل جو ہے وہ احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہے, جن میں سے ایک حدیث مبارک ہے جو ابھی مفسر نے ذکر کی کہ وذالک بما ثبت فی الصحیحین, صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات کہ 7 گناہ جو موبقات کہتے ہیں ہلاک کر دینے والے, آدمی کو برباد کر دینے والے, ان سے بچو. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہن, حضور وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو خراب ہلاک کرتے ہیں؟ سب سے فرمایا الشرک باللہ, سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک, اللہ کی ذات میں شریک کرے یا اللہ کے صفات میں شریک کرے. یاد رکھیں لوگوں کو یہ دکھ ہے وہ جی ہم کوئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ مشرک ہیں. مشرک تو وہ تھے جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے, مشرک تو وہ ہیں جو مورتیاں پوجتے ہیں, مشرک تو وہ ہیں جناب جو سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں. ہم تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ہم مشرک تھوڑے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. یاد رکھو مشرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرے تب بھی مشرک, اور اللہ کے صفات میں شریک کرے تب بھی مشرک. کیا معنی؟ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ کسی بندے میں ثابت کرے. علم غیب اللہ کی صفت ہے, اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب ہے, اولیاء بھی عالم الغیب ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی صفت غیب میں شرک کیا تو وہ بھی مشرک. اسی طریقے سے جمیع عبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے, اللہ کا حکم ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, حکم دیا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے. روزانہ آپ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کی بات. اب دیکھیں نماز عبادت, رکوع عبادت, سجدہ کرنا عبادت, دعا مانگنا عبادت, نظر دینا عبادت, منت ماننا عبادت, قربانی کرنا عبادت, بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا عبادت, یہ سب عبادت ہے. اب اگر اس نے کسی غیر کے آگے سجدہ کیا, کسی قبر پہ سجدہ کیا, اس نے کسی قبر کے نام پہ بکرا ذبح کیا تو اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو یہ معنی ہوتا ہے شرک کا معنی یہ نہیں کہ صرف مورتی سامنے رکھ لو پوجو تو شرک ہے, اور اگر اس کے علاوہ اللہ کی صفتوں کو توڑو تو شرک نہیں ہے. یہ دکھ ہے لوگوں کو.
لوگوں کے دماغ میں ایک خلل ہے، اور جی ہم تو بزرگوں کی مزار پہ جاتے ہیں، ہم تو سجدہ کرتے ہیں یا ہم تو جھکتے ہیں، تو تعظیم ہے ایک بزرگ کی، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں جناب، کوئی بزرگ کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم اس سجدے میں کوئی سبحان ربی الاعلیٰ تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے تو جب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ کی توہین ہے، وہ بھی تو تعظیم ہے نا، کہ اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی کا اقرار کر کے بندہ گر جاتا ہے کہ میرا مولا سب سے تو بڑا ہے اور میں تو پست ہوں، تیرے آگے سجدہ ریز ہوں، تو یہ بھی تو اظہار عظمت ہے۔ وہاں تعظیم کر رہے ہو تو یہاں تعظیم نہیں کر رہے۔ چلو سبحان ربی الاعلیٰ وہاں تم نے نہ پڑھا تو شکل تو سجدے کی بنا لی۔ صحابہ نے جب حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں بادشاہوں کو سجدہ ہوتا ہے اور آپ تو ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، آپ اجازت دیں کہ ہم سجدہ کریں؟ میں خبردار، اللہ کے سوا کوئی کسی کو سجدہ نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، جب 1,24,000 سے زیادہ صحابہ گزرے ہیں، انہوں نے کبھی مدنی سرکار کے روضے پہ بھی سجدہ نہیں کیا، تو ان کو تعظیم سمجھ نہیں آئی، ہمیں 1400 سال کے بعد تعظیم سمجھ آ گئی۔ ایک صحابی نے کبھی حضور کے روضہ مبارک میں جا کے بکرا چڑھایا ہو، چادر چڑھائی ہو، جا کے جناب انہوں نے کوئی منت مانی ہو، ایک صحابی صرف ثابت کر دیں اہل بیت کا ایک آدمی، تو کیا ان کے دل میں حضور کی تعظیم نہیں تھی؟ ہمارے دل میں زیادہ ہے، یا ہمارے دل میں اولیاء اللہ کی تعظیم ہے اور ان کے دل میں نعوذ باللہ اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں تھی؟ وہ تو خود ولی تھے، ولیوں کے سردار تھے، سارے دنیا کے اولیاء اکٹھے کریں تو صحابی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابی تو وہ ہے جس نے زیارت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ایک زیارت جو ہے لاکھ ولایت مقابلہ نہیں کر سکتی، کیوں؟ حضور کی زیارت کو معمولی سی بات ہے، ایک منٹ کے لیے بھی جس کو زیارت ہوگی وہ تو صحابی بن گیا، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے ایمان سے کہیں، ساری دنیا کے مولویوں سے کہیں کہ بھئی ایک جگہ تو دکھاؤ کہ حضرت صدیق نے سجدہ کیا ہو، حضرت صدیق نے جا کے ہاتھ باندھے ہوں اور چکر لگائے ہوں اور طواف کیا ہو اور الٹے پاؤں چلے ہوں، ایک جگہ تو آخر دکھاؤ۔ سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، حسن حسین ہیں، حضرت معاویہ ہیں، اہل بیت رسول ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، کہ لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو یہ دین سمجھ نہیں آیا، نہ جھنڈیاں لگانے والا، نہ پھول چڑھانے والا، نہ قبروں پہ طواف کرنے والا، نہ قبروں پہ جا کے اٹے گھٹے ذبح کرنے والا، نہ غیر اللہ کے نام پہ دیگیں چلانے والا۔ جی لنگر چل رہا ہے، بھی لنگر دوسری جگہ کیوں نہیں چلتا؟ ضرور قبر شریف پہ چلانا ہے، آخر کیا مطلب ہے؟ اور جی ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے، ابھی گھر میں ذبح کر لو، دعا کرو اللہ ثواب دے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، لاکھ روزانہ بکرا ذبح کرو، کون منع کر؟ لیکن جب اس کو لے کر جا رہا، نہیں جی میں نے منت مانی ہے پیر صاحب کی مزار پہ جا کے ذبح کروں گا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ کی بکری بھی مینا میں آتی ہے اور یہ تیری بکری بھی قبر پہ جاتی ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کو کیا ہوتا ہے؟ شرک کو سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ اسی طرح جب تم نے غیر سے مدد مانگی، شرک آ گیا، کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جناب ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے نا، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کو کہیں، کہتے ہیں ہم ان سے مدد مانگیں کہ جناب آپ میری مدد کریں، یہ تو شرک ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، آگے ہماری پہنچائیں، کیونکہ ہم ہیں گناہ گار اور خدا ہماری سنتا نہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھو کہ خدا ہماری سنتا نہیں تو مسلمان ہیں؟ نہ خدا نے کہیں فرمایا ہے میں گناہ گار کی نہیں سنوں گا، پورے قرآن میں کسی جگہ حکم ہے کہ جو گناہ گار ہو مجھ کو نہ مانگے۔ وہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اس نے کہا میرے بندے اگر تم سارے کے سارے نیک بن جاتے، گناہ نہ کرتے، میں اور بندے پیدا کرتا، کیوں؟ میری شان جہاں قہار ہے وہاں ستار بھی تو ہے،
وہاں میں غفور و رحیم بھی تو ہوں. اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو جو پکارے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں سنوں گا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں مانگو، گناہگاروں نہ مانگو. یہ کہیں کہا ہے خدا؟ تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہی شرک ہے. مکے والے کافر بھی قرآن موجود ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم لات سے وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ خدا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے ہماری سفارش کرتے ہیں. ان کا بھی تو یہی عقیدہ تھا. شرک کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل بھی یہی کہے، ہم بھی یہی کہیں، وہ تو بنے کافر، ہم بنے مسلمان، اور پکے اہل سنت والجماعت بھی ساتھ. یہ بھی ہمارا کنٹریکٹ ہے نا کہ جتنا لیبل ہے وہ بھی ہمارے لیے. تو یاد رکھو سب سے پہلا گناہ کیا؟ الشرک باللہ. یاد دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اچھا اب شرک ایک ہے شرک اکبر، بڑا شرک، اور ایک ہے شرک اصغر. حضور نے فرمایا شرک ایسی بلا ہے کہ جیسے کالے پتھر پہ چیونٹی چلتی ہو تو آدمی کو آواز سنائی نہیں دیتی، ایسے بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں شرک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شرک کر رہا ہوتا. اب جناب شرک اصغر کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، دیکھا کہ ایک شاگرد مجھے دیکھ رہا ہے تو اب رکعت لمبی کر دی کہ سمجھے استاد ماشاءاللہ بڑا عابد ہے. یہ شرک. کیوں؟ نماز کس کو راضی کرنے کے لیے تھی؟ تو اب جب اس کے ساتھ اس کو راضی کرنے کی نیت آ گئی تو شرک. جب اتنی بات میں شرک آ جاتا ہے تو جب ہم غیروں کے نام پہ چڑھاوے تو وہاں شرک نہیں آئے گا. یعنی نماز پڑھ رہا ہے، صرف دل میں خیال یہ آ گیا کہ بھئی یہاں میرے معتقد ہیں، شاگرد ہیں، مرید بیٹھے ہیں، یہ سمجھیں کہ ماشاءاللہ استاد تو جی وہ شاید ساری رات کھڑے رہے. بس جب شاگرد چلے گئے تو فرض ہی نہیں پڑتے، اٹھتے ہی نہیں صبح. سچی بات ہے، میں نے کئی مولوی دیکھے ہیں ساری رات تقریریں کرتے ہیں، 1 بجے 2 بجے جلسہ ختم ہوگا، صبح کی نماز غائب. وہی اچھی تقریر ہے، ایسی تقریر کو آگ لگاؤ. ایسے جلسے کرنے کا کیا فائدہ جو تمہیں اللہ کے فرض سے محروم کر دیں، جو تمہیں اللہ کی نماز. یہاں آپ نے نہیں دیکھا، ایمان سے کہیں 27 کی رات رمضان میں دیکھ لیں آپ، ساری رات عمرہ ہوگا، یہ پورا حرم بھرا ہوا ہے، بچے چیخ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، حج سے بھی زیادہ رش ہے. اور خدا کو گواہ بنا کے کعبے میں کہہ رہا ہوں، باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہزاروں آدمی سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کھڑی. آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے. حاجی صاحبان 60 ہزار روپے بھر کے حج پہ آتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، واپس جا کے سو گئے، صبح کی نماز گئی. کہتے ہیں جی حضرت ساری رات ہوائی جہاز میں تنگ ہوئے، آگے کسٹم میں کھڑے رہے. بالکل حضرت مر گئے. بھی مر جاؤ، فرض تو پڑھو نا، عمرہ نہ کرو. تم فرض نماز پڑھ کے سو جاؤ، نیند کر لو، 6 گھنٹے کے بعد آرام سے اٹھ کے عمرہ کر لینا. کوئی اسلام نے پھانسی تو نہیں دی کہ مرے ہوئے ہو تو آگے پہلے عمرہ کرو. یہ کس نے لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں کہ حاجی مر جائے لیکن عمرہ کرے؟ بھائی تم تھکے ہوئے آئے ہو، سو جاؤ. اس لیے میرے مدنی سرکار کی خدمت میں اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا کی ذات پاک پہ. آپ کی خدمت میں آئے، وفد آیا، ایک باہر سے کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے. کچھ لوگوں نے تو یہ کیا نا جناب کہ جو ہی مدینہ منورہ میں پہنچے نا بس محبت میں دوڑے اور سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جہاں مکان تھا وہاں گئے، وہاں جا کے سامان رکھا، غسل کیا، آرام سے غسل کر کے کپڑے پہنے، آرام کر کے اٹھے، خوشبو لگائی، تیار ہو کے حضور کی خدمت میں آئے. آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے زیادہ اچھے.
حالانکہ جو دوڑ کے آئے تھے وہ بھی تو محبت میں آئے تھے نا, ملنے کے لیے بھی جائیں حضور کی زیارت کریں. لیکن حضور نے فرمایا یہ تو کوئی زیارت کرنے کا طریقہ نہیں کہ آدمی دوڑا ہے, کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے, زیارت کرنے رہا ہے. یہ کون سی زیارت ہے بھائی؟ اب بھی فقہا نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ جس کو مدینہ منورہ میں لے جائے وہ فوراً اتر کے نہ بھاگ پڑے, پہلے اپنی جگہ پہ جاؤ, سامان رکھو, آرام کرو, غسل کرو, اپنے کپڑے بدلو, خوشبو لگاؤ, درود پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ حضور کے دربار میں حاضر ہو. اب بھی ادب کا تقاضا یہی ہے. تو یہ تو کہیں نہیں لکھا بھائی اگر تمہاری رات جاگتے ہوئے گزر گئی, تم تھکے ہوئے ہو, مکے میں پہنچ گئے ہو, ٹھیک ہے جی اب ہم آرام کریں گے, ہمیں ہوش ہی نہیں, ہم کیا طواف کریں جب ہمیں تھکے ہوئے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں کہ طواف کہاں سے شروع کر رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. جو معلم آگے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ, بس جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بیچارے. کسی کے 7 چکر, کسی کے 6 چکر, کسی کے 5 چکر, پتہ ہی کوئی نہیں. کیونکہ وہ بھائی تم تھکے ہوئے ہو, سو جاؤ, آرام کر لو. جب تمہاری نیند مکمل ہو جائے اٹھ کے آرام کے ساتھ وضو کرو یا غسل کرو, خوشبو کا صابن نہ لگاؤ, پانی بہا لو تاکہ تم تازہ ہو جاؤ, اور پھر اپنا اسی احرام کو باندھ کے ادب سے طواف کرو, صفا مروہ دوڑو, بال کٹاؤ. اگر فرض عبادت چھوڑ دے اور نفلی عبادت پہ زور لگائے تو ایسا بے وقوف آدمی کون سا. اس لیے حکم ہے ساری رات نیند کرو, تہجد نہیں پڑی تو کوئی حرج نہیں, لیکن فجر کی نماز نہ جائے. یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ رات کو جی میں نفل پڑھتا رہا اور میں ساری رات جاگتا رہا اور سو گیا اور نیند نہیں آئی اور پھر اس کے بعد جی فرض چلے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لاکھ حج کرو, عبادتیں کرو, اگر عقیدے میں شرک ہے تو پھر بخشش کا مسئلہ کوئی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ, اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا. اب شرک چاہے ذات میں ہو چاہے صفات میں ہو یا عبادت میں ہو, شرک 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 ہے اور وہ آدمی کو ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسرا گناہ کیا؟ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور کسی بندے کو ناحق قتل کرنا. یہ شرک کے بعد یعنی گناہ کیا ہے؟ کسی انسان کو مارنا. اچھا, ناحق کا کیا معنی؟ کہ اگر اس نے زنا کیا, شادی شدہ ہے, قاضی فیصلہ کرے گا کہ رجم کر دو, وہ تو پھر حق پہ مارا نا. اگر وہ قاتل ہے اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ قصاص ہے, قتل ہوگا, وہ تو حق ہے نا. ناحق قتل کرنے کا معنی یہ ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا, بلا وجہ جا کے تم نے قتل کر دیا. یا اگر مجرم ہے تو سزا دینا عدالت کا کام تھا, تیرا کام نہیں کہ تم جا کے خود قتل کر دو. جیسے ہمارے ہاں اب بھی جاہلیت کا رواج ہے کہ اس نے ہمارے باپ کو مارا تھا, ہم نے ان کے 4-5 آدمی مار ڈالے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں سزا آئی ہے کہ جزاؤہ جہنم, ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا. اور اللہ کو اپنا بندہ اتنا پیارا ہے کہ خون مسلم جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی علماء نے لکھا زیادہ عظمت رکھتا, اور ہم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل تو جی بالکل وہ علامت قیامت ہے. 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے علامات قیامت میں ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں, اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. آج وہی حال ہے ہمارے ملکوں میں. نہیں, آدمی گھر سے نکلا, گولی لگ گئی, پتہ ہی نہیں بیچارے کہ بھئی مجھے کیوں مارا گیا, کس نے مارا, کس جرم میں مارا, کیوں مارا گیا. مقتول کو بھی کوئی پتہ نہیں, قاتل کو بھی کوئی پتہ نہیں, وہ تو کرائے کا بندہ ہے نا جی, فساد کرانا ہے, پیسے لے لو, جو آدمی اچھا نظرے مار دو. جب تم ان کا مارو گے وہ ان کا ماریں گے, وہ ان کا ماریں گے, تو بات پڑتی چلی جائے گی, جھگڑے ہوتے رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھ لیں, روزانہ اخباریں آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگا وہاں 4 مر گئے, وہاں 10 مر گئے, وہاں 20 مر گئے, وہاں 30 مر گئے, اور ساتھ یہ لکھا ہوگا ملزم فرار ہو گئے. کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں, آج تک ہم نے تو نہیں پڑھا کہ انہوں نے صحیح آدمی پکڑا ہو. جو پکڑتی ہے نا موقع پہ, وہ فرضی کارروائی ہوتی ہے. پولیس خانہ پوری کرنے کے لیے جو شریف آدمی جا رہا ہے اس کو پکڑ لیتی. 10 آدمی پکڑے ہوں نا, 2 بھاگ جائیں تو 2 راستے میں اور پکڑ لیتے ہیں. اور آوارہ گردی میں کن کو چلان کرتے ہیں جو رات کو مسجد میں سو رہا ہو, اس کو جا کے پکڑ لیں گے, 109 میں چلان کر دیں گے, جی بڑا خطرناک مجرم ہے,
اور ایک لوہے کا اتنا ہم سریا بھی ساتھ رکھ دیں گے نقب مارنے کے لیے، کہیں جا رہا تھا اور ہم موقع واردات سے پہلے ہم نے پکڑ لیا، سب جھوٹ۔ اسی لیے جرائم نہیں رکتے نا بھائی، جو اصل مجرم ہے اس میں تو کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں، وہ کیوں رکے؟ اس کے بدلے آپ نے اور 10 مظلوم پکڑ لیے، اور وہ 10 مظلوم بیچارے لٹکے ہوئے ہیں رسیوں سے، مارے جا رہے ہیں، اور وہ بد دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو برباد کر کہ ہم پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، تو ان کی دعائیں عرش پہ جاتی ہیں، تو امن کیسے ہوگا؟ بھائی ظالم کو پکڑو۔ وجہ کیا ہے؟ تو قتل النفس جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پہلا گناہ کیا؟ الاشراک باللہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ بالکل کسی مسلمان کے قتل کے بارے میں نہ آئے۔ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، فوج موجود ہے، خلیفہ برحق ہے، اور اتنی بڑی شان والا ہے جس کے دروازے پہ پہرا دینے کے لیے حضرت حسن حسین کھڑے، اتنی شان والا آدمی ہے کہ جس کے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، باقی کتنے ہیں 100 150 200، آپ ہمیں حکم کریں، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی، آپ حکم تو دیں۔ فرمایا اپنی جان دے سکتا ہوں، محمد مدنی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہ مدنی کا شہر ہے، مدینہ ہے، حرم ہے، یہ رحمت والی جگہ ہے، میں اپنی وہ میری جان لینا چاہتے ہیں نا، باقی مجھے مارنا چاہتے ہیں نا، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، محمد مدنی کے شہر میں خون نہیں بہا سکتا، میں کبھی حکم نہیں دوں گا کہ کسی کو مت قتل کروں۔ انہوں نے کہا حضرت پھر آپ کی مرضی، پھر اللہ نے شہادت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پھر میں یہ قربانی کر سکتا ہوں کہ میرے بیٹے پہرا دیں تاکہ آپ کی مدد کریں، اور تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فوجیں موجود ہیں اور خلیفہ برحق ہے جس نے ماشاءاللہ ہزاروں میل دور تک فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں حضرت عثمان نے۔ اگر یقین فرمائیں، آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یعنی آنکھ سے بھی اشارہ کر دیتے تو باغیوں کا ایک بچہ بھی مدینے سے واپس نہ جاتا۔ بھائی سارا شہر ہے، فوج ہے، 150 آدمی کیا کر لیتا؟ لیکن فرمایا نہیں، یہ محمد مدنی کا شہر ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ حرم ہے، یہ رحمت کی جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تیرے اوپر ایک آزمائش آئے گی، اگر وہ آزمائش آ گئی ہے تو الحمدللہ، بس ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، لیکن حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مسلمان کا قتل کرنا یا مسلمان کے قتل میں ارادتاً اشارتاً کنایتاً شریک ہونا جو ہے، ایک آدمی نے قتل نہیں کیا لیکن اشارہ کیا، ایک آدمی نے قتل نہیں کیا لیکن کہا یار ذرا بڑا اکڑ رہا ہے ذرا اس کو ٹھیک کرو، ایک آدمی نے کہا بھی فلاں بندہ تو آج کل بڑی شرارتیں کرے یار تم اس کو نہیں سمجھا سکتے، چلو ٹھیک کچھ ہوگا تو میں سنبھال لوں گا۔ مانا یہ ہے کہ وہ بھی برابر کا قاتل، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ وہاں اشارتاً بھی شریک ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر ایک پوری بستی والے کسی مسلمان کے قتل میں شریک ہو تو میں پوری بستی کو اڑا دوں۔ کیا مطلب؟ انسان کا قتل، انسان اتنی بڑی عظمت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا عقل۔ اور فرمایا تیسرا گناہ کیا ہے؟ وہ سحر، جادو کرنا، کسی مسلمان پہ جادو کرنا، کسی مسلمان کی بیوی بچوں پہ جادو کرنا، ان کے اہل و عیال پہ جادو کرنا، ان کے کاروبار میں جادو کرنا۔ اللہ معاف کرے آج کل کتنے لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں جادو بھی کرتے ہیں، حالانکہ حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرتا ہے یا جادو پہ عقیدہ رکھتا ہے، جادو کراتا ہے، وہ کافر ہے۔ تو جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کرانا یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ بعض علماء نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عالم دین کوئی ایسی چیز سیکھتا ہے کہ میں جادو کا توڑ کر سکوں، کسی پہ جادو ہو تو میں اس کو توڑ دوں، تو اتنا اجازت دی ہے انہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی نہ پڑھو، چونکہ جو آدمی ذرا ندی کے کنارے آ جائے نا کبھی کبھی ڈوب جاتا ہے۔
کیونکہ سیکھنے جائے گا چاہے توڑ سیکھنے کرتے کرتے خود نہ اس کا شکار ہو جائے گا. اس لیے جادو جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جادو بھی ایسی بلا ہے، ایسی بے حیا چیز ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی جادو ہو گیا تو کوئی اور کیسے بچ سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں بیچارے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن میاں بیوی جب ملتے ہیں تو کچھ نہیں. کتنے لوگ ہیں بیچارے وہ جناب دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، گھر میں جاؤ تو لڑائی. کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں جی ٹھیک ٹھاک کام چل رہا تھا، اب بیٹھے ہوئے مکھی ہمارے ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی آتا ہی نہیں دکان میں. کیا ایک دوسرے پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، جادو کر رہے ہیں. جادوگر جو ہیں کب تک بچو گے؟ آخر اللہ کا عذاب تو ہے نا آگے. دنیا میں بچ جاؤ گے لیکن اللہ کے کار سے کوئی نہیں بچ سکتا. اور ایک بات یاد رکھیں، جو جادو کرتے ہیں نا الحمدللہ وہ بھی ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے. یہ آپ دیکھ لیں، بالکل انشاءاللہ روٹی ان کو بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ بھی روٹی لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں گے. کبھی اس کو دھوکہ دیا، کبھی اس کو دھوکہ دیا، کبھی اس کو دھوکہ دیا. گھر میں ان کے بھی امن نہیں ہوگا، ان کی اولادیں بھی برباد ہوں گی، ان کے گھر بھی برباد ہوں گے. جو دوسروں کے گھر برباد کرے اس کی اولاد بچے گی. جو دوسروں پہ ظلم کرے تو اللہ معاف تو نہیں کر دیتے نا. اس لیے آپ دیکھ لیں جتنے جادوگر ہیں نا، سب سے پہلے تو آپ غور کر کے اس کے چہرے پہ دیکھیں نا، انشاءاللہ لعنت برس رہی ہے. جادوگر کو پہچاننا ہو نہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا چہرہ جو ہے نا اس پہ رونق نہیں ہوگی. ایسے معلوم ہوگا جیسے ابھی اس کو کسی نے 100 جوتا مارا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، جادوگر جو ہے نا آپ سے پوچھے گا اچھا جی میں نے جی میرے گھر میں ذرا جھگڑا ہے، مہربانی کریں میری بیوی ٹھیک نہیں میرے ساتھ. اچھا بیوی کا نام بتاؤ. اچھا بیوی کی ماں کا نام بتاؤ. سمجھو یہ چکر ہے. جو ماں کا نام پوچھ رہا ہے نا، اسلام کہتا ہے باپ کا پوچھو، یہ ماں کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو اسی سے سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے. کیونکہ اسلام کا حکم ہے کہ باپ کے ساتھ پکارا جائے، ادعوہم لآبائہم، مرد و عورت ہو سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ لکھو. یہ کہتے ہیں نہیں ماں کا نام بتا. اچھا جی آپ ذرا مجھے تاریخ پیدائش بتائیں کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے. سمجھ لو یہ جادوگر ہے یا منجم ہے، حساب لگانا چاہتا ہے، تمہاری کوئی ہسٹری بنانا چاہتا ہے، تمہارا ذائقہ بنانا چاہتا ہے کہ کب پیدا ہوا، سن کون سا تھا، دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، برج کون سا تھا. سمجھ جاؤ گے یہ چکر ہے. ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ. اچھا اسی طرح وہ کہے کہ جناب ایک مرغا لائیں، میں نے خون سے کچھ لکھنا ہے. سمجھ لو یہ جادوگر ہے. کیوں؟ حرام خون حلال ہوتا ہے حرام ہوتا ہے؟ حرام چیز سے قرآن لکھے گا، وہی انتر منتر جنتر پنتر لکھے گا نا. سمجھ لو کہ یہ جادوگر، یہ نشانی ہے ان کی. ڈھونڈو ان لوگوں کو. یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور علاج کیا ہے یاد رکھو، سب سے بہتر علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن. سب سے بہتر علاج اللہ کا قرآن ہے کہ صبح و شام قرآن پڑھا کرو. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری صورتیں پڑھ کے بس اپنے بدن پہ دم کر دی. اللہ توفیق دے مدینے پاک کے قریب رہتے ہو، کھجور اجوا کھا لی. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ پڑھ لی گھر میں. انشاءاللہ سب جادوگر شیطان فیطان سب بھاگ جائیں گے. ذرا تم یقین کے ساتھ جس پہ ہو جائے اس کو کہو کہ سورۃ البقرہ پڑھے، سورۃ البقرہ سنے، ٹیپ لگا لی، حافظ کو بلا لیا، خود پڑھ لیا، ریڈیو پہ ہر وقت چلتی رہے، انشاءاللہ سب بھاگ جائیں گے. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتا ہے حق حق ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، آخر جادو مٹ جاتا ہے، بہرحال وہ مٹے. تو اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ جو لوگ اس مصیبت میں ہیں اللہ ان کو بچائیں.
اور اللہ ان کو ہدایت دے کہ لوگوں پہ جادو نہ کریں، لوگوں کے گھر برباد نہ کریں، ورنہ انشاءاللہ ان کی بھی نسلیں برباد ہو جائیں۔ اللہ انتقام لیتی ہیں، اللہ عزیز انتقام۔ اور فرمایا اس کے بعد جناب اکل الربا، سود کھانا بینک کا، جیسا کھائے، کتا کالا ہو پیلا ہو سفید ہو، کتا کتا ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ نہیں کہ کالا کتا حرام ہے سفید کتا۔ سود اگر ہندو لے تو حرام ہے، بینک لے تو حلال ہے۔ سود سود ہے، جیسے بھی اس کو الٹو پھلٹو سروس چارج جناب رکھو، اس کو جناب اپنا نفع نقصان کے چکر دو، سود سود ہے، وہ نہیں نکل سکتا۔ سود حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے بعض روایات میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ سود کھانے کا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، لیکن جو کھاتے ہیں نا ان کو ماں کے زنا کا فکر ہی نہیں، ماں ہے ہی نہیں، وہ تو اولاد ہی پیسے کی ہیں، ان کو ماں باپ سے کیا ہے، ان کے لیے تو پیسہ 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 بس۔ اور فرمایا وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ، اور کسی یتیم کا مال کھانا جو ہے یہ بھی کبائر میں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، گویا کہ آگ جہنم کی کھا رہے ہیں۔ اور فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اگر مسلمان جہاد کر رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں اور تم پشت دے کے بھاگ رہے ہو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی بھاگے تو دوسرا بھی بھاگے گا، پھر تیسرا بھاگے گا، پھر چوتھا بھاگے گا، تو مسلمانوں کی شکست کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ یہ اب لڑائی آ گئی تو بس اب الحمدللہ کأنہم بنیان مرصوص، پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ڈٹ جاؤ۔ ایمان کی بات ہوتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابہ جو جہاد پہ جانے لگے تو انہوں نے کہا بھی مجھے بھی لے چلو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے نبینا آدمی ہو، تمہاری تو آنکھیں ہیں نہیں، تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں جو جہاد پہ لے جائیں، ایک آدمی تو تمہارا پارا دے، تمہیں لے جائے نا، بھاگنا بھی پڑے، کہیں جانا پڑے، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا بات سنو، جب تم صفیں بناؤ گے تو میں جو کھڑا ہو جاؤں گا تو دشمن تو دیکھے گا بندہ کھڑا ہے، تمہارا عدد تو نظر آئے گا نا زیادہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تم سامان رکھو گے پارے پر مجھے بٹھا دو، وہاں بھی تو بیٹھا رہوں گا، اس کا تو حفاظت کروں گا، تو میرے ساتھ لے جانے میں کون سا نقصان ہے بھی آپ کو؟ خدا کی شان ہے۔ دیکھیں جذبہ جہاد، جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے اور جھنڈا بھی اسلام کا ان کے ہاتھ میں۔ انہوں نے کہا چلو میں نابینا ہوں، لڑ نہیں سکتا، جھنڈا دے تو جھنڈا لے کے کھڑا رہوں گا، کچھ تو کر سکتا ہوں۔ وہ جذبہ جہاد جو تھا وہ لے گیا اور شہید ہوئے، جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے، اور اس عالم میں کہ اسلام کا پرچم آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی تو اس دن بھاگنا جو ہے یہ بھی کبیرہ ہے۔ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور کسی پاک بی بی، ایمان والی بی بی، جس بیچاری کو گناہوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، سیدھی سادی شریف عورت ہے، اس پہ تہمت لگا دینا، اس کو تہمت لگانا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے آج کا رواج ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی جائے کسی کو اچھی روٹی نہ ملے نا تو وہ دوسرے دن ماشاءاللہ کہتے یار تم میرے بھائی ہو، تعلقات ہیں آپ سے، ایک بات کہنی تھی آپ سے، کہتے نہیں یار چھوڑو پھر تم ناراض ہو جاؤ۔ اب اگلا تو جلنا شروع ہو گیا نا، اور بھائی بتاؤ میاں کہ نہیں یار خاص بات ہے، کچھ گھر کی بات ہے، مناسب نہیں کہنا آپ سے، وہ بدبخت اور کیا کہو گے۔ وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ زندہ تھے تو ایک حاجی ہوتے تھے، حاجی صاحب وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو وہ بڑے جذبات میں تھے، بڑا طبیعت میں غصہ تھا ان کے، تو طالب کبھی ان کو بلاتے یا تو فوراً گالیاں دیتے۔ تو ایک دن طالب نے آ کے شکایت کی، انہوں نے کہا حضرت یہ ہمیں روز گالی دیتا ہے۔ والد صاحب نے ان کو بلایا، خدا کے بندے تمہاری سفید داڑھی ہے، تم بزرگ آدمی ہو، 70 سال سے تمہاری عمر اوپر ہے، تم گالی، اس نے کہا میں نے کس حرام زادے کو گالی دی ہے؟ نے کہا ہاں بھی تم سچی ہو، کسی کو نہیں دی، بس فی امان اللہ، جاؤ۔ مردہ بولے نہ بولے نہ بولے، بولے تو کفن پھاڑ دے۔ ابھی تو تم میرے سامنے تو گالی دے رہے ہو، اور گالی کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک عورت ہے بیچاری، وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے،
اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے سامنے گھر میں کون رہتا ہے. کہتے نہیں آج میں گزر رہا تھا تمہاری بیوی کھڑکی کھول کے ادھر دیکھ رہی تھی. اب جناب ہر وقت خامد کھڑکی پہ. اب غریب نے کسی وقت کھول لی تو الزام لگ گیا. انہوں نے کہا ہاں اس نے ٹھیک بتایا, دیکھا کھڑکی کھولی. تو یہ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یاد رکھو جب کسی کی بیٹی پہ تہمت لگاؤ تو تمہاری بیٹیاں بھی تو کوئی لوہے کے مکان میں نہیں رہتی. جب کسی کی بہن پہ بے عزتی اور گناہ کی نظر ڈالو سمجھو کہ میری بہن پہ بھی کسی کی نظر پڑ سکتی ہے. وہ بھی کسی کوئی اونچے مکانوں میں نہیں رہتی. کسی کے اس لیے فرمایا یہ بھی کبائر میں سے ہے کسی پر تہمت لگانا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف. طریق النخرا عنہ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا فاطمہ بن عوف قال حدثنا ابو عبادہ عن عمرو بن ابی سلمۃ النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر سبع, 7 کبیرہ گناہ ہیں. اولها الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ثم قتل النفس بغیر حقها, پھر کسی کو ناجائز قتل کرنا. واکل الربا, سود کا کھانا. واکل مال الیتیم الی ان یکبر, یتیم کا مال کھانا حتیٰ کہ بڑا ہو جائے, یعنی بڑا ہو جائے تاکہ پھر اس سے اجازت لے کے شراکت تو کر سکتا ہے لیکن بلا وجہ نہ کھائے. یہ کبیرہ گناہ ہے. والفرار من الضعف, اور لڑائی والے دن بھاگنا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ورمی المحصنات, اور کسی پاک باز بی عورت کو تہمت لگانا زنا کی. والانقلاب الی الاعراب بعد الہجرت, ہجرت کرنے کے بعد لوٹ آنا جو ہے پھر اپنے اس جنگلوں میں, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. والنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما أداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب وهو ضعيف عند عدم القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی کبائر نہیں, ان کے علاوہ بھی کبائر ہو سکتی ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ضعیف ہے چونکہ قرینہ کوئی نہیں ہے ایسا, بلکہ ہمارے پاس اور دلیلیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں جس میں حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور گناہوں کو بھی کبیرہ ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں ومن ذلك ما رواه الحاکم فی مستدرکہ قال حدثنا احمد بن کامل القاضی املان قال حدثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عبد الحميد بن سنان عبيد بن عمير النبي عن عمير بن قتادة رضي الله تعالى عنه انه حدثه وكان له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الا ان اولیاء اللہ المصلون من يقيم الصلاة الخمس التي كتب الله عليه ويصوم رمضان ويعتصم صومه يرى انه عليه حق ويأتي زكاة ماله يعتصبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم ان رجلا سأله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر فقال 9 الشرک باللہ وقتل نفس مومن بغیر حق. اب جناب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ کون ہیں, اللہ کے ولی کون ہیں. فرمایا اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ جو نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور روزے پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہیں اور اپنے اللہ سے ثواب کے طالب ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا ہو تو زکوٰۃ پوری دیتی ہیں اور اللہ سے طالب ثواب ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہیں. اب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ وہ کبیرہ گناہ کیا ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 9 ہیں. پہلا کیا ہے, فرمایا شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے. وقتل نفس مومن بغیر حق, کسی مومن کو ناجائز قتل کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے.
وفرار یوم الزحف، اور لڑائی کے دن بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، واکل الربا، سود کھانا، وقذف المحصنہ، کسی پاک عورت کو تہمت لگانا، وعقوق الوالدین المسلمین، اپنے والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وإِسْتَارَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِبْلَتَكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، اور اللہ کے گھر کی حرمت کی بے حرمتی کرنا حالانکہ وہ کعبہ ہے تمہارا، زندگی میں بھی موت میں بھی. ثُمَّ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَا يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ، اگر بندہ اس حال میں مرے کہ وہ یہ کبائر پہ بچا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي دَارِ مَصَانِعَ مِنْ ذَهَبٍ هَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ مُتَّوَلًا، اگر بندہ کبائر سے بھی بچا، اللہ کے فرائض کا بھی پابند ہے، تو جب اس کو موت آئے گی تو قیامت میں وہ مدنی پاک کے سونے کے محلوں میں ساتھ ہوگا. هكذا رواه الحاكم متولا، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مختصرا من حديث معاذ بن هاني به، وكذا رواه ابن بيات من حديثه مبسوطا. ثم قال الحاكم رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان، قلت وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، یہ راوی جو ہے تو حجازی لیکن اس حدیث کے علاوہ اس کا اور کہیں معلوم نہیں ہو سکا. وقد ذکروا ابن حبان فی کتاب الثقات، لیکن ابن حبان نے اس کو ثقہ لکھا ہے. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی حدیث نظر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ اس کی روایت میں اعتراض فرمایا. وقد روى ابن جرير سلمان سات الجحدری ان سالم بن سلام ان ایوب بن عتبہ یا نبی کثیر ان عبید بن عمیر نبی وذکروا ولم يذكر في الاسناد عبد الحمید بن سلام اللہ تعالی عالم، اور ایک اور دوسری سند بھی ہے لیکن جس میں اس راوی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو بات بہرحال یہی ہے کہ کبائر جو ہیں وہ صرف 7 نہیں ہیں بلکہ کبائر تو 70 تک پہنچتے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے. کہتے ہیں جی کہ اہل کتاب جو ہیں مشرک ہیں یا نہیں ہیں، بھائی اللہ نے ان کے شرک کو جاننے کے بعد قرآن میں اہل الکتاب سے خطاب کیا ہے یا اہل الکتاب سے خطاب نہیں کیا؟ یا اہل الکتاب تعالوا، یا اہل الکتاب لا تغلوا، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب. تو جب اللہ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں تو اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح جائز ہے. ہاں اگر تمہیں پتا ہے کہ واقعی مشرک ہے تو نہ کرو، پھر وہ اہل کتاب تو نہ ہوا، وہ تو مشرک ہوا. اہل کتاب تو خدا کو مانتا ہے نا، وہ مشرک تھوڑے ہوتے ہیں. والتین والزیتون کو کس طرح پڑھا جائے؟ اسی طرح جیسے لکھا ہے آپ نے، اور کس طرح پڑھا جائے پتہ زیتونی، یہ زیتونی نہیں ہے زیتونی. اور بعض قراء کے نزدیک قرات میں اس کی یعنی کسرے پر زیادہ تطویل ہو تو یہ قاریوں سے پوچھے. عامل الصالحات یہ بات مسئلہ قاریوں سے پوچھے، قرات کا مسئلہ ہے اور میں قاری نہیں ہوں. میرے گاؤں میں بہت پرانا قبرستان ہے اور قبرستان میں اب ہمیں بظاہر تو کوئی قبر نظر نہیں آتی، ہم وہاں مسجد بنا دیں. بالکل نہیں، قبر پر نماز پڑھنا چاہیے، ضروری ہے جو قبر ہمیں نظر آئے. جب تمہیں پتا ہے کہ یہ پرانا قبرستان ہے، قبر نظر آئے یا نہ آئے، قبریں مٹ گئیں، بارشیں آئیں، سیل آئے، پانی آئے، دریا آئے، لیکن جب آدمی کو علم ہے کہ یہ قبرستان ہے تو قبر کے تو قریب نماز پڑھنی نہ جائز ہے. جی جائے کہ تم قبر کے اوپر مسجد بنا کے نماز شروع کر دو. ان کو مسجد کے لیے جگہ نہیں ملنے کا، چلو یہ مردوں سے ہی لے لو، زندہ تو دیتے نہیں نا. یہ مردے ہیں بیچارے، تھوڑا چیخیں گے پکاریں گے. انا للہ و انا الیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام نعمان ابن ابی ثابت. پورا نام کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر صدیق کا بھی پورا نام کوئی نہیں لیتا. اللہ کے بندے، کوئی کنیت سے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی اللہ کا ولی قبرستان سے گزرے اور سلام کرے تو 40 دن قبر پہ عذاب نہیں ہوتا، کوئی حدیث نہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو آدمی شرک پہ مر گیا اس کی قبر پہ 1,00,000 دفعہ گزرتے رہو، 1,00,000 قرآن کے ختم